عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، تقریباً 10 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہنے کا شرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت انس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا انسو ان استطعت ان تکون باللیل والنہار علی طہارت ففعل۔ حضور علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے انس، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دن اور رات میں ہمیشہ وضو اور پاکی کی حالت میں رہو، ففعل، تو ایسا کیا کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھو، طہارت اور پاکی کی حالت میں رکھو، وضو کی حالت میں رکھو۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مُتَّ عَلَى طَهَارَةٍ شَهِيدًا، کہ جب تم طہارت اور وضو کی حالت میں انتقال کرو گے، جب تمہارا آخری وقت آئے گا، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت رہے گی، تو آخری وقت انتقال کا جب آئے گا تو اس موقع پر بھی باوضو اور باطہارت رہو گے، اور اس حالت میں اگر انتقال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید کا مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ غور کر لیں کہ ہمیشہ باوضو رہنے اور باطہارت رہنے کی کتنی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وضو کرنے کے حوالے سے ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو پھر ہم وضو کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو پھر ہم وضو کریں گے، ورنہ عام حالات میں استنجا سے فارغ ہونے کے بعد ہم میں سے اکثر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو مجھے نماز نہیں پڑھنی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی ہے، لہذا وضو کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ سوچ اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے اس حدیث کو رکھیں اور اب سے کوشش کریں کہ باطہارت اور باوضو رہیں، اگرچہ نماز پڑھنی گو یا نہ پڑھنی گو، قرآن کی تلاوت کرنی گو یا نہ کرنی گو، جب بھی وضو ٹوٹتا گئے کوشش کیا کریں کہ اس کے بعد ضرور وضو کر لیا کریں اور باوضو رہا کریں، تاکہ یہ جو فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اسلامی اخلاق و آداب سے متعلق جو سوالات گئے ان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور، بندہ کس حد تک داڑھی مونچھ کٹوا سکتا ہے؟ داڑھی اور مونچھ کے حوالے سے اگر حدیث کی کتابوں کا بندہ مطالعہ کرے تو صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ملتا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گیا، احف اللحى احف الشوارب و اعف اللحى،
جس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ مونچھوں کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ مونچھیں پست رکھو اور اپنی داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اس کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا گیا کہ مونچھوں کو حتی الامکان پست رکھنا چاہیے اور مونچھوں کے بال کم سے کم رکھنے چاہیے۔ اتنے پست رکھیں کہ بس دور سے دیکھنے والے کو ایک بالوں کا نقش نظر آئے، بال ہے اتنا نظر آئے۔ مونچھوں کے حوالے سے یہ کوشش کریں کہ اس طرح کے بال رکھے جائیں۔ اور داڑھی کے بارے میں حضور علیہ السلام کے ارشاد اور عمل کی روشنی میں فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ ایک مشت اور ایک مٹھی کے برابر داڑھی کے بال بڑھائے جائیں۔ اس کے بعد اگر زیادہ بال آتے گئے تو پھر بالوں کو کاٹنے کی اجازت رہے گی، داڑھی کے بالوں کو سیٹ کروانے کی اجازت رہے گی، لیکن ایک مشت اور ایک مٹھی کے برابر بال گئے اس سے کم کروانے کی شرعاً اجازت نہیں گئے۔ تو یہ فقہائے کرام نے بیان فرمایا۔ مونچھوں کے بارے میں ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف عام طور پر میں دیکھتا ہوں توجہ نہیں جاتی ہے کہ ایک تو بڑے بڑے بال مونچھوں کے رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو دیکھا جاتا ہے کہ مونچھوں کے بال اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اوپر والے ہونٹ کے نیچے تک بال آ جاتے ہیں۔ اب اتنے بڑے بال رکھنا تو سخت ممنوع ہے۔ ہونٹوں کے نیچے تک اگر بال آتے ہیں، پانی پیتے وقت کھاتے وقت وہ بال بیچ میں آئیں گے، اور اتنے مونچھوں کے بڑے بال رکھنا تو سخت ممنوع ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر جمعہ اگر موقع ملتا ہے تو مونچھوں کے بال پست کروا لیں تاکہ زیادہ مونچھوں کے بال نہ بڑھیں۔ داڑھی کے حوالے سے بھی جو حکم شرع ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ حضور یہ بتائے کہ آج کل جو لوگ فیشن کے طور پر داڑھی رکھتے ہیں تو اس طریقے سے داڑھی رکھنا کیسا؟ اب یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، مسلمان نوجوانوں کو بھی آپ نے اس چیز پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آج تک اور آج بھی علماء کرام مفتیان اعظام احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں اور یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ داڑھی رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس طور پر سنت کے مطابق داڑھی رکھو تاکہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو۔ یہ برسوں سے بتایا جا رہا ہے، آج بھی بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، مسلمانوں کی اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں گئی اور نہ مسلمانوں نے اس کا کوئی اہتمام کیا۔ لیکن وہیں پر جب فیشن کی باری آئی اور کسی کرکٹر نے، کسی ہیرو نے فیشن کے طور پر اپنے داڑھی کے بال بڑھائے تو اب یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سے مسلمان نوجوان سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ اس کرکٹر یا اس ہیرو کی ہیئر سٹائل پر عمل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت سے شوق سے داڑھی کے بال بڑھاتے ہیں، داڑھی کے بال رکھتے ہیں، انہیں کوئی شرم اور حیا محسوس نہیں ہوتی۔ یہ واقعی افسوس کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت پر جب تک عمل کرنا تھا ہمیں شرم اور حیا محسوس ہو رہی تھی، اور وہی جب فیشن کی بات آئی تو بشوق اور بخوشی ہمارے مسلمان نوجوان داڑھی کے بال بڑھاتے ہیں، داڑھی کے بال رکھتے ہیں۔ تو یہ سوچ ایک مسلمان کامل کی نہیں ہونی چاہیے، کامل مومن کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اسے اپنی زندگی کے اعمال کو کرنا چاہیے اور اس میں نہ کوئی شرم اور حیا محسوس کرنی چاہیے۔ تو فیشن کے مطابق اگر کوئی بندہ داڑھی رکھتا ہے تو ایسے بندے کو ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا ایک فاسق کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور فیشن پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بندہ
شرن گنہگار ہوگا اور گناہ میں مبتلا ہوگا۔ تو نیت اگر کسی کی ایسی ہے، کوئی اس طور پر عمل کر رہا ہے، تو فیشن کے طور پر کیسی بھی داڑھی بندہ رکھے گا، کتنے ہی لمبے بال رکھے گا، وہ کسی بھی طرح ثواب کا حقدار نہیں ہوگا، الٹا نیت میں فساد کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ لہٰذا یہی تاکید مسلمانوں کو کی جاتی ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی بلائی ہے، دنیا آخرت کی سعادت مندی ہے، اور اس میں کسی طرح کوئی حیا اور شرم محسوس نہ کریں، سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضور، بچھی یعنی کہ ہونٹوں کے نیچے کے بال کٹانا یا اس کو درست کروانا کیسا ہے؟ یہ جو بال ہیں، اردو زبان میں اس کو بچی کے بال کہا جاتا ہے، کہ ہونٹوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہوتی ہے کہ یہ بال داڑھی کی حد میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کو کٹوا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ یہ والے بال کٹواتے ہیں اور اس میں کسی طرح حرج محسوس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ جو بال تھوڑے سے الگ تھلگ سب سے ہوتے ہیں، یہ بھی داڑھی کی حد میں شامل ہے، اور ان کو بھی کٹوانے کی شرعن اجازت نہیں ہے، ان کو بھی باقی رکھنا یہ سنت کے مطابق عمل ہوگا اور کاٹنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے بال بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ بار بار منہ میں آتے ہیں، کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، واقعی اگر ایسی مجبوری ہے کسی کو اور اس طرح کوئی صورت نہیں نکلتی ہے کہ بالوں کو نیچے رکھ سکے، منہ میں بار بار آتے جاتے ہیں، تو واقعی مجبوری ہو تو ایسی حالت میں فقہائے کرام نے بقدر ضرورت چند بالوں کو کٹوانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں بھی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ منہ میں بار بار بال نہ جائے اور نیچے ہمیشہ بال رہے۔ نہیں نکل پاتی ہے ایسی کوئی صورت، مجبوری ہے، بقدر ضرورت اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو عام حالات میں یہ جو بال ہے وہ بھی داڑھی کے اندر شامل ہے اور ان کو کٹوانے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اگلا سوال یہ ہے کہ مرد اپنے سر کے بالوں کو کس حد تک بڑھا سکتا ہے؟ مرد کے لیے ایک تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ مکمل اپنے بالوں کو منڈوا دے، مکمل بالوں کو ختم کروا دے۔ ایک تو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے مطابق کوئی عمل کرنا چاہتا ہے ضرور عمل کریں۔ اور دوسری سنت جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اگر کوئی بڑے بال رکھنا چاہتا ہے تو زلفوں کی سنت کی جو مقدار فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ اتنے لمبے بال ہو کہ یا تو کانوں کی لو تک بال گئے یا اس سے کچھ نیچے تک گئے کہ شانوں کے اوپر والے حصے تک بال چھو جاتے ہیں۔ بس اتنے بال یہاں تک مرد کے لیے سنت پر عمل کی نیت سے بال رکھنے کی اجازت رہے گی۔ اتنے لمبے بال ہو کہ شانوں کے اور کندھوں کے بھی نیچے لٹکتے ہیں۔ اگر اتنے لمبے بال کوئی کرواتا ہے، شریعت کے اعتبار سے اتنے لمبے بال کروانا یہ سخت ممنوع ہے، خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے۔ ہرگز اتنے لمبے بال مرد کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کندھے تک کے نیچے تک اور شانوں کے نیچے تک بال اگر لٹک رہیں گے تو ایسے بال مرد کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ شریعت کا حکم سب کے لیے ہے۔ آج کل کچھ جاہل صوفی اور جاہل متصوف جو اپنے آپ کو پیر اور کیا نہیں کیا کہتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اگر ہمیں صوفی بننا ہے تو ایسے ہی بال رکھنے پڑیں گے۔ یہ سوچ غلط ہے۔
ہر ایک کے لیے، ہر مرد کے لیے شریعت کا یہ جو حکم بتایا گیا ہے اس پر عمل ضروری ہے۔ بہت زیادہ لمبے بال مرد کے لیے رکھنا یہ ممنوع ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو سنت دو طریقے ہیں، دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کریں، نیت سنت پر عمل کی رکھیں تاکہ ثواب حاصل ہوتا رہے۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ عورتوں کی طرح چوٹیاں بنواتے ہیں، تو مردوں کے لیے چوٹیاں بنوانا کیسا ہے؟ مرد کے لیے چوٹی بنوانا یہ منع ممنوع ہے، اس سے مرد بچے اگر زلفیں رکھتے ہیں تو اس میں بھی سنت طریقے کے مطابق اپنے بالوں کو رکھیں۔ چوٹی بنوانا مرد کے لیے منع ہے، اس سے بچا جائے۔ حضور کیا عورتیں بال کٹوا سکتی ہے؟ بالغہ عورتیں اگر گئے تو ان کے لیے تو مطلقاً بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، بس ایک صورت ہوتی ہے، حج کے لیے عمرہ کے لیے گئی ہے عورت اور احرام سے باہر نکلنا ہے تو ایک پوڑ کے برابر نیچے سے بال کاٹے جاتے ہیں احرام سے باہر نکلنے کے لیے، وہ ایک مخصوص صورت ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو فیشن کے طور پر یا زینت کے طور پر عورتیں بال کٹواتی ہیں، شرعاً بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ حضور مفتی صاحب کی بلا کی بارگاہ میں آخری سوال یہ ہے کہ باڈی مساج اور سپا معاشرے میں عام ہو جا رہا ہے، شریعت اس معاملے میں ہمیں کیا اجازت دیتی ہے؟ شہروں میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، دیہاتوں میں ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز اتنی عام اور رائج نہیں ہے۔ بہرحال مسلمان کے لیے یہی مسلمان کو رہنمائی کی جاتی ہے اور یہی مسلمان تک حکم شرع پہنچایا جاتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو اس سے بچیں تو ہی بہتر ہے، اس سے بچا جائے تو ہی اچھا ہے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ باڈی سپا ہو یا باڈی کا اگر مساج کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں اور بہت ساری خلاف شرع باتیں معاشرے میں رائج ہے، لہذا مسلمان اس عمل سے بچیں۔ اگر گھر پر اپنے بچے کے پاس، اپنی بیوی کے پاس ہاتھ اور پیر کا مساج کرواتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باضابطہ جو اس کے لیے دکانیں کھلی رہتی ہیں، مارکیٹ میں باضابطہ جو مساج کروائے جاتے ہیں عموماً اس میں خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں، لہذا مسلمان مرد عورت ایسی جگہ پر جانے سے پرہیز کریں، یہی شریعت کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے رہنمائی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔